السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اور نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین
خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، اللہ مالک الملک نے یہ دنیا، یہ کائنات لغو اور بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے۔ اسے اس نے صرف اپنی دل لگی کا سامان نہیں بنایا، دنیا بنا کر انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کر کے دنیا کی ساری مخلوقات کو اس کے تابع اور اس کی خدمت پر مامور کر کے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ دنیا بن گئی ہے، انسانوں کو بھی پیدا کر دیا ہے، ساری مخلوقات کو انسانوں کی خدمت پر مقرر کر دیا ہے۔ اب انسان جو چاہیں کریں، یہ اپنی من مانی کرنے میں مکمل آزاد ہیں، ایسا نہیں کیا پروردگار نے۔ اور نہ ہی انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے رب نے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی خوشحال ہے تو وہ بھی چند دنوں کے لیے ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ بھی چند دن کے لیے ہے، اگر کوئی آسائشوں میں نعمتوں میں ہے تو دنیا میں وہ بھی چند دنوں کے لیے ہے، اور اگر کوئی دکھوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں ہے تو وہ بھی چند دنوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کچھ بھی یہاں کا۔ ہمیشہ کے لیے اللہ مالک الملک نے انسانوں کے دو مقام ہی بنائے ہوئے ہیں، بس تیسرا کوئی مقام ہمیشہ کا اللہ نے بنایا ہی نہیں انسانوں کے لیے۔ ان میں سے ایک مقام جنت ہے اور دوسرا ہمیشہ کا مقام جہنم ہے، تیسرا ہمیشہ کا کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ اس دنیا میں اللہ مالک الملک نے انسانوں کو ان دونوں مقاموں کا مکمل تعارف بھی کروایا، اپنی کتابیں بھیج کر، اپنے نبی مبعوث کر کے، اور ان دونوں مقاموں میں پہنچنے والے لوگوں کی نشانیاں، علامتیں، ان کے اعمال، کردار کو بھی اللہ نے خوب واضح کر دیا دنیا والوں کے سامنے۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے ابہام میں نہیں چھوڑا کہ اس کو پتہ نہ چل سکے کہ میں نے آخرت میں
دونوں مقاموں میں سے کس مقام کا اپنے لیے انتخاب کرنا ہے، کوئی ابہام نہیں رہنے دیا رب نے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں، ان کو یہ باتیں سمجھانے کے لیے اور ان کو جہنم سے بچا کر جنت کی راہ پر چلانے کے لیے زندگیاں صرف کی اپنی۔ ان چیزوں میں سے جو سب سے بڑی، سب سے بنیادی، سب سے پہلی چیز ہے نا، جس سے انسان اپنی ہمیشہ والی زندگی میں جہنم کی بجائے جنت کو اپنا ہمیشگی کا گھر بنا سکتا ہے، وہ چیز ایمان ہے اللہ پر۔ سب سے بڑی، سب سے بنیادی، سب سے اولین اور پہلی چیز وہ ایمان ہے، جس سے ہمیشہ کی جہنم سے بچ سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جنت کو پا سکتا ہے۔ اور اللہ پر ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا والے یہ مان لیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو بنایا ہے، اللہ نے زمینوں کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا ہے، اللہ نے چاند کو بنایا ہے، اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے دنیا میں بے شمار مخلوقات کو بنایا ہے، وہ ان کا خالق ہے، وہ ان کا مالک ہے، وہ ان کا رازق ہے۔ صرف ایمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کو ایمان کہتے بھی نہیں اللہ پر۔ یہ ساری باتیں مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، وہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے تھے، صرف اللہ کو، زمینوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ کو مانتے تھے، سورج چاند کو بنانے اور مسخر کرنے اور چلانے، دن کو لانے رات کو لے جانے والا صرف اللہ کو سمجھتے تھے۔ ساتوں آسمانوں کا رب اللہ کو سمجھتے تھے، عرش عظیم کا رب اللہ کو سمجھتے تھے، ساری کائنات کا شہنشاہ وہ اللہ کو سمجھتے تھے، ساری کائنات کا نظام بنانے والا بھی اللہ کو سمجھتے تھے، آسمانوں زمینوں سے رزق کا بندوبست کرنے والا بھی مخلوقات کے لیے صرف اللہ کو مانتے تھے، زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ کو مانتے تھے۔ ایمان والے تھے، وہ کافر تھے، مشرک تھے۔ اللہ پر ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں مان لی جائیں، تسلیم کر لی جائیں، بس بندہ ایمان والا بن جاتا ہے۔ اللہ پر ایمان، اللہ کو ماننے کا مطلب اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، کہ اس کے سوا آسمان کے نیچے اللہ کی زمین پر کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں جو ایک ذرہ کے برابر بھی عبادت کی حقدار ہو، عبادت کے لائق ہو، اس کی عبادت کی گنجائش نکل سکتی ہو، ایک ذرہ برابر گنجائش عبادت کی رب کے سوا کسی کے لیے نکل سکتی ہو، ایسی کوئی ہستی کائنات میں ہے ہی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں ایسی۔
پھر اللہ رب العالمین کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں ایمان باللہ کا حصہ ہیں جن سے اللہ پر ایمان بنتا ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے اللہ سارا کچھ ہے، سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ اکیلا وحدہ لا شریک بھی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں، فرشتوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں لیکن میں ایک فرشتے کو نہیں مانتا، ایک فرشتے کا انکار اللہ کے فرشتوں میں سے وہ اللہ پر ایمان کا انکار ہے۔ کہتا میں اللہ کی کتابوں کو مانتا ہوں لیکن ایک کتاب پر ایمان نہیں رکھتا ہوں، اس کا یہ ایمان اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کے سارے رسولوں کو اللہ کے رسول مانتا ہوں، ایک رسول کو نہیں مانتا ان میں سے، اس کا ایمان اللہ پر ایمان ہے ہی نہیں۔ ایسے اللہ پر ایمان کی ایک ٹیڑی پیسے کے برابر رب کے ہاں کوئی قیمت، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان کا مطلب ہے کہ بندہ یہ تسلیم کرے، مانے کہ اللہ مالک الملک نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ اپنے اپنے دور میں اللہ کے سچے نبی تھے، سچے رسول اور پیغمبر تھے۔ یہ اللہ کے نبیوں پر ایمان کا مطلب۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بندہ یہ ایمان لے کہ میں سارے اللہ کے نبیوں کو بھی اللہ کے نبی اور رسول مانتا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا سچا نبی اور رسول مانتا ہوں۔ سارے نبیوں پر اتنا ایمان رکھنا تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، سچے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ایمان کہ وہ اللہ کے سچے برحق نبی تھے، ہیں، اللہ کی قسم اتنا ایمان کافی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا برحق نبی مان لینا یہ کافی نہیں ایمان والا اللہ پر ایمان کے لیے۔ اس کے ساتھ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہ کیا جائے کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے، اس وقت تک اللہ پر ایمان کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں، اس ایمان کی رب کے ہاں کوئی حیثیت ہی نہیں، اس ایمان کی اللہ کی قسم کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جس ایمان میں محمد الرسول اللہ کو اللہ کا سچا برحق نبی تو مانا جائے لیکن محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین تسلیم نہ کیا جائے، اللہ کو ایسا ایمان چاہیے ہی نہیں۔ رب نے ایسا ایمان اختیار کرنے کا حکم ہی نہیں دیا اپنے بندوں کو۔ ایسا ایمان اسلام میں مطلوب ہی نہیں ہے۔ مطلوب ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور خاتم النبیین تسلیم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر بسنے والے
مسلمانوں کا سب کا متفقن علیہ عقیدہ ہے، متفق عقیدہ ہے ساری مسلمان امت کا، امام الانبیاء کے مبارک دور سے لے کر آج تک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور قرآن مجید اللہ کی آخری کتاب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، اور قرآن کے بعد قیامت تک کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے، یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہے اسلام میں، وہ ذلی نبی آ سکتا ہے، بروزی نبی آ سکتا ہے، فلاں قسم کا نبی آ سکتا ہے، اس شخص کے اللہ پر ایمان کی ایک ٹیڑھی پیسے کی اللہ کی قسم قدر و قیمت نہیں، وہ ایمان لغو ہے، وہ ایمان باطل ہے، وہ ایمان جعلی ہے، وہ ایمان اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ آپ دیکھ لیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جنہوں نے ایمان امام الانبیاء سے سیکھا تھا، پیارے پیغمبر کے شاگرد تھے، ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں تھا، ایک شخص پیارے پیغمبر سے ایمان سیکھنے والے امام الانبیاء کے شاگردوں میں سے اللہ کی قسم ایک شخص ایسا نہیں تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کے تسلیم نہ کرنے والوں کو ایمان والا سمجھتا ہو، ان کو مسلمان مانتا ہو۔ ایک بندہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں دنیا کی تاریخ سے اللہ کی قسم نہیں پیش کیا جا سکتا۔ وہ تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کی زمین پر زندہ چھوڑنے کا اللہ کی قسم حق نہیں سمجھتے تھے کہ ان کو زندہ چھوڑا جائے، زندہ چھوڑنے کا ان کو حق ہے۔ صحابہ ایسا تھے، وہ کہتے تھے یہ زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہے رب کی زمین پر۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد نبوت کے جاری رکھنے کو جائز سمجھتے، جاری رہنے کا عقیدہ رکھتے، صحابہ اس کو اللہ کی زمین پر زندہ چھوڑنے کا حق نہیں دیتے تھے۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں مسیلمہ کذاب، یمامہ بنو حنیفہ خاندان کا رہنے والا یہ مسیلمہ کذاب، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا۔ رسول مانتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتا تھا مسیلمہ کذاب، اس کے پیروکار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانتے تھے، لیکن آخری نبی نہیں مانتے تھے۔ نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ آپ اٹھائیں البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کی معرکۃ الآراء کتاب ہے دنیا میں، البدایہ والنہایہ۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں
یہ جو مسیلمہ کذاب تھا نا، یہ اس نے خط لکھا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس نے کہا من، اس کے لفظ یہ ہیں، امام ابن کثیر نے نقل کیے ہیں البدایہ و نہایہ میں اس خط کے الفاظ. اس نے کہا من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسیلمے کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے، محمد کی طرف سے جو اللہ کا رسول ہے. لقد اشرکت فی الامر معک، آگے لفظ لکھیں سلام کہنے کے بعد، محمد مجھے نبوت میں، رسالت میں آپ کے ساتھ شریک بنایا گیا ہے. آپ بھی رسول ہیں اور آپ کی رسالت کے اندر میری بھی شراکت ہے. میں بھی رسول ہوں، آپ بھی اللہ کے رسول ہو، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں آپ کے ساتھ نبوت اور رسالت میں شریک ہوں. تاریخ کی کتابوں میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں. اس نے امام الانبیاء سے ملاقات بھی کی. اس نے کہا اگر محمد اپنے بعد یہ نبوت کا سلسلہ میرے لیے طے کر دے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ مسیلمے کے پاس ہوگا، تو میں محمد کو جو کہے گا اس کی اطاعت کرنے اور اس کو ماننے کے لیے، ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے، کہا او بدبخت، تو میرے بعد نبوت اور رسالت کی بات کرتا ہے، یہ تنکا اگر تو مانگے میں تجھے یہ معمولی سا بے قیمت تنکا بھی دینے کے لیے تیار نہیں، تو نبوت کی بات کرتا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد، اس مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ محمد دنیا سے چلے گئے، اب نبوت میرے پاس ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کے خلاف صحابہ کو اکٹھا کیا اور مسیلمہ کے خلاف جنگ کی، جنگ لڑی، جنگ کی مسیلمہ کے خلاف. امام ابن جریر طبری، امام المفسرین، انہوں نے اپنی تاریخ طبری کے اندر لکھا ہے کہ ہزاروں پیروکار بن چکے تھے. یہ یمامہ میں بنو حنیفہ کا پورا قبیلہ، بہت بڑا قبیلہ تھا، وہ سب اس کے پیروکاروں میں شامل ہو گیا اور اس کو نبی مان لیا. یمامہ میں اور بھی کئی لوگ مرتد ہو گئے اور اس کو نبی ماننے لگ گئے. بہت بڑا ایک جماعت اس نے کھڑی کر دی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت، ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کی. امام ابن جریر طبری نے لکھا، یہ اذان دیتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے اپنے آپ کو، اذان دیتے تھے اور ان کی اذان کے اندر یہ جملہ یہ پڑھا جاتا تھا، اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ جو جملہ اپنی اذان میں پڑھتے تھے اس کے پیروکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے تھے، انکار نہیں کرتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مانتے تھے، اذان میں یہ پڑھتے تھے اشہد ان محمد الرسول اللہ. لیکن خاتم النبیین چونکہ نہیں مانا تھا انہوں نے، اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کو ساتھ لے کر ان کے خلاف جنگ لڑی. مرتدین کے خلاف بھی جنگ لڑی تھی جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا. ان کے خلاف بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں صحابہ کا، مسلمانوں کا ایک لشکر بھیجا یمامہ میں اس کے خلاف لڑنے کے لیے. بہت بڑی جنگ لڑی گئی. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فتح الباری کی 9ویں جلد میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں 700 کے قریب
پیارے پیغمبر کے صحابہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے، اس کا دفاع کرتے ہوئے 700 اور ایک روایت میں ابن حجر نے لکھا 700 سے بھی زیادہ شہید ہوئے ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صرف جنگ یمامہ میں 700 کے قریب پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے ختم نبوت کے عقیدے کو، ایمان کی اس عقیدے کے اہم مسئلے کو، اس بنیاد کو، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے دفاع کے لیے 700 صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی۔ جنگ یمامہ میں اس خبیث کے ساتھ، مسیلمہ کذاب کے ساتھ، اس کے پیروکاروں کو 40,000 کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر، پھڑکا کر، اللہ کی قسم ان کے گندے وجود سے انہوں نے یمامہ کی زمین کو صحابہ نے پاک کیا۔ 700 صحابہ نے قربانیاں دی، 40,000 سے زیادہ یہ مسیلمے سمیت اس کے پیروکاروں کو پھڑکا دیا زمین سے۔ ان کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق صدیق اکبر سارے صحابہ متفق تھے، اللہ کی قسم نہیں دیا۔ یہ جو جنگ کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، خلیفہ تو رسول اللہ نے مسیلمہ اور اس کے پیروکاروں کے خلاف اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ یہ مسیلمہ باغی تھا، اس نے کوئی بغاوت کا اعلان کیا تھا، اس نے حکومت ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ کی قسم بغاوت کی وجہ سے ان کے خلاف جنگ نہیں لڑی ابو بکر صدیق اور صحابہ نے کہ اس نے ابو بکر صدیق کی خلافت کو نہیں مانا تھا، اس لیے جنگ لڑی کہ وہ محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مانتا۔ اور جو خاتم النبیین نہیں مانتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ صرف کافر نہیں ہوتا، اس کو کافر کہنے سے اللہ کی قسم مسئلے حل نہیں ہوتے، وہ مرتد ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر مرتد ہوتا ہے، کیونکہ ختم نبوت، خاتم النبیین ہونا امام الانبیاء کا یہ ایک بدیہی اور ضروری امر ہے۔ بدیہی اور ضروری امر، بدیہی اور ضروری کا مطلب ہوتا ہے یہ خاتم النبیین معلوم کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، استنباط نہیں کرنے پڑتے، اجتہاد نہیں کرنے پڑتے، سغرے کبرے ملا کر یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے۔ یہ روز روشن کی طرح مسلمانوں کے بنیادی عقیدے کا مسئلہ ہے، جس کے بغیر بندے کا اللہ پر ایمان، اس کی کوئی حیثیت، کوئی اعتبار باقی ہی نہیں رہتا۔ یہ اس بنیادی عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو مسلمانوں کے عقیدے پر کتابیں لکھنے والے مؤلفین نے، امام ابو جعفر طحاوی نے اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ میں، امام صفارینی، محمد بن احمد صفارینی، انہوں نے اپنی کتاب لوامع الانوار البہیہ میں ختم نبوت کے مسئلے کو اللہ کی قسم مسلمانوں کے عقیدے کے بنیادی مسئلے میں شامل کیا ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور یہ بدیہی طور پر معلوم ہے، اور اسلام کا کوئی بدیہی حکم، کوئی ضروری حکم جو بغیر غور و فکر کے معلوم ہے ہر شخص کو، اس کا انکار کرنا ارتداد ہوتا ہے۔ اس کا انکار کرنا صرف کفر نہیں ہوتا، وہ ارتداد ہے۔ سب کچھ مانتے تھے، خاتم النبیین بھی مانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سارا کچھ جو ہمارا عقیدہ ہے ان کا بھی وہی عقیدہ تھا۔ اللہ کی قسم صرف ایک چیز کا انکار کیا تھا، انہوں نے کہا تھا زکوٰۃ نہیں ہے اسلام میں۔ محمد الرسول اللہ کی زندگی میں زکوٰۃ تھی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو کہا تھا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے، ان کے اموال میں سے زکوٰۃ اور صدقہ لو جس سے ان کے مالوں کو اور ان کو پاک کرو۔ انہوں نے کہا، کلمہ پڑھنے والوں نے، مسلمان کہلانے والوں نے، محمد الرسول اللہ کو نبی، سچا نبی، خاتم النبیین ماننے والوں نے، انہوں نے کہا
یہ قرآن میں رب نے حکم دیا تھا رسول اللہ کو زکوٰۃ لینے کا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، اب ہم کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ختم ہو گئی۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھی، اور قرآن کی آیت سے استدلال کیا۔ صدیق اکبر خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم انہوں نے یہ منکرین زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف کیا اعلان کیا تھا؟ کہنے لگے واللہ لو منعونی عقالا کانوا یؤدونہا الی رسول اللہ لقاتلتہم علی منعہا، اگر یہ لوگ ایک چھوٹی سی رسی وہ روکیں گے، زکوٰۃ میں نہیں دیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اللہ کی قسم میں رسول اللہ کا خلیفہ، میں ابو بکر لقاتلتہم علی منعہا، زکوٰۃ کا انکار کرنے پر ان سے جنگ کروں گا، لڑوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ کلمہ بھی پڑھا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان کا دعویٰ ہے، نبیوں پر بھی، رسولوں پر بھی، کتابوں پر بھی، آخرت پر بھی، اچھی بری تقدیر پر بھی، سب پر ایمان کا دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ کو اللہ کا سچا آخری نبی بھی مانتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو نہیں مانتے۔ فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا ابو بکر آپ کہتے ہو میں ان کے خلاف لڑوں گا، کیسے لڑو گے؟ جبکہ امام الانبیاء نے کہا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا ہے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیتے۔ یہ تو لا الہ پڑھتے ہیں، تو آپ کیسے لڑو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ والے لفظ پڑھے فاروق اعظم کے سامنے جو میں نے ابھی پڑھے آپ کے سامنے، اللہ کی قسم لڑوں، ابو بکر لڑے گا، جنگ کرے گا، نہیں چھوڑے گا انہیں، جو اللہ کے ایک بدیہی ضروری حکم کا انکار کر دیتے ہیں، ابو بکر لڑے گا ان کے خلاف۔ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ اللہ نے ابو بکر کا سینہ حق کے لیے کھول دیا۔ عمر بھی تیار ہو گئے، اللہ کی قسم صحابہ میں سے ایک صحابی ایسا نہیں تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس رائے سے ابو بکر صدیق کے ساتھ اختلاف کرنے والا ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متفق نہ ہو۔ ایک صحابی ایسا نہیں تھا جس کو اختلاف ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے سے۔ سارے صحابہ کا ایمان تھا اسلام کی بدیہی اور ضروری چیز کا انکار یہ ارتداد ہے، یہ کفر ہے، وہ بندہ ایمان والا نہیں رہتا، اس کے ایمان کا پروردگار کے ہاں کوئی اعتبار نہیں۔ جنگ لڑنے کا مطلب جنگ ایمان والوں کے خلاف نہیں لڑی جاتی، کافروں کے خلاف لڑی جاتی، اور کافروں میں سے ہر کافر کے خلاف نہیں لڑی جاتی، اس کافر کے خلاف لڑی جاتی ہے جو اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو، اس کافر کے خلاف لڑی جاتی ہے جو اسلام کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرے، اسلام کی دعوت کو پھیلنے سے روکے، اس کو ہٹانے کے لیے لڑی جاتی ہے، ہر کافر کے خلاف لڑی نہیں جاتی۔ تو ان کے خلاف لڑنا، یہ تو کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں والے سارے کام کرتے تھے، صرف ایک زکوٰۃ کا انکار کیا تھا، اور انہوں نے اسلام اور مسلمانوں پر حملہ بھی کوئی نہیں کیا تھا، پھر کیوں جنگ؟ اس لیے جنگ کہ انہوں نے ارتداد اختیار کیا تھا، اور مرتد کو اسلام اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں دیتا، اس لیے جنگ کی۔ اور اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں، ان کی قیادت میں سارے صحابہ نے یہ ختم نبوت کے انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ لڑی، صرف یہ مسیلمہ کذاب کے خلاف نہیں، انہوں نے اسود عنسی کے خلاف اللہ کی قسم جنگ لڑی۔ اسود عنسی کو اس کے انجام تک پہنچایا۔ صدیق اکبر کے دور میں سجا بنت الحارث ایک جھوٹی کذاب عورت جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، صدیق اکبر کے دور خلافت میں اس کے خلاف بھی صحابہ نے جنگ لڑی، اس کو اور اس کے پیروکاروں کو پھڑکایا، نہیں چھوڑا زندہ ان کو زمین پر۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت صحابہ میں سے کوئی بھی صحابی اللہ کی قسم ایسا نہیں تھا جو ختم نبوت کے منکروں کو، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو، جو زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کو اللہ کی زمین پر زندہ چھوڑنے کا حق دیتا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ ختم نبوت کے منکروں کو، ان کو ہم نے کافر قرار دے کر ہم نے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا دفاع کر لیا۔ کچھ بھی نہیں کیا تم نے۔ کافر قرار دینا کافی نہیں، مرتد سے توبہ کروائی جاتی ہے۔ مرتد سے کیا کروایا جاتا ہے؟ توبہ کروائی جاتی ہے۔ اگر توبہ کر لے، اپنے ارتداد سے باز آ جائے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، آگے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، جنگ کے لیے تیار ہو، تو اللہ کی قسم جنگ کر کے اس کو پھڑکایا جاتا ہے دنیا میں۔ یہ صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر۔ ہم عوام الناس چونکہ ہمارے معاشرے میں بے شمار دندناتے پھرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ڈاکو، چور، لٹیرے، جو 24 گھنٹے مسلمانوں کے اس بنیادی عقیدے پر حملہ آور رہتے ہیں، ملک میں دندناتے پھرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ملک میں۔ ہم نے سمجھا ان کے کافر قرار دینے کی قانون بن گیا، لہذا اب ہمارا حق ادا ہو گیا۔ کوئی حق ادا نہیں ہوا کسی کا بھی۔ ہم ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اللہ کی قسم ہماری ڈیوٹی نہیں لگائی۔ اسلام ہمیں اس کا مکلف نہیں ٹھہراتا، نہیں ٹھہرایا اسلام نے۔ یہ اس کے مکلف ہیں حکمران، اس کی مکلف ہے ریاست ہماری۔ ریاست کے فرائض میں، ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ وہ مرتد سے توبہ کروائے۔ اگر مرتد توبہ کر لیتا ہے تو اسے چھوڑ دے، اگر توبہ نہیں کرتا، ارتداد پر قائم رہتا ہے اور آگے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو اس کے خلاف جنگ کر کے اس کو پھڑکا دیا جائے، اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے رب کی زمین پر۔ اگر ریاست اس حکم پر، اللہ کے اس حکم پر، رسول اللہ کے اس حکم پر، اسلام کے اس قاعدے پر، صحابہ کے اس اجماعی مسئلے پر اگر حکومت عمل نہیں کرتی تو جواب دہ اللہ کے ہاں وہ ہے، میں اور آپ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں ماننے والا مرتد ہے، اکیلا کافر نہیں۔ اور مرتد یہ کفر سے اگلی ڈگری ہے، کفر پہلی ڈگری ہے، یہ دوسری اور تیسری ڈگری ہے ارتداد۔ کافر کو زندہ چھوڑنے کا حق ہے اگر وہ اسلام اور مسلمان دشمنی میں کسی کارروائی میں شریک نہیں ہے، اسے زندہ رہنے کا حق ہے، لیکن مرتد کو زندہ رہنے کا حق نہیں رب کی زمین پر۔ لیکن میرے بھائیوں، ٹھیک ہے ہم مکلف نہیں ہیں ان کو قتل کرنے کے، ہم سے قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا، لیکن کیا خیال ہے ان سے سوشل بائیکاٹ میں اور آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے لوگوں سے جو محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین نہیں مانتے، سوشل بائیکاٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارے اختیار میں اور بس میں ہے کہ نہیں؟ سوشل بائیکاٹ کا مطلب کہ ان سے رشتہ داریاں ختم، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی رشتہ داری اللہ کی قسم، نہ وہ باپ رہتا ہے نہ وہ بھائی رہتا ہے ایک مسلمان کا، نسب میں ہوں گے، اسلام میں رشتہ ختم ہے ان کے ساتھ، کوئی رشتہ نہیں۔ ان کو کوئی چیز بیچنی نہیں، ان سے کوئی چیز خریدنی نہیں، ان کو اپنی فیکٹریوں میں ملازم نہیں رکھنا، ان کی فیکٹریوں میں جا کر ملازمت نہیں کرنی، ان کو اپنے سکولوں میں ٹیچر نہیں رکھنا، اپنے بچوں کے ٹیوٹر نہیں بنانا، اپنے بچوں کو ان کے سکولوں میں، ان کے اس لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو تربیت کے لیے نہیں بھیجنا۔ مکمل طور پر بائیکاٹ، صرف ان کو توبہ کی دعوت دینی ہے، توبہ کی، توبہ کر لو بس۔ اس سے زیادہ تعلق رکھیں گے پھر میں اور آپ رب کے ہاں جواب دیں گے، جواب دینا پڑے گا ہمیں۔ اللہ کے نبی کی
عظمت کے، آپ کے خصوصیت کے ڈاکو، ہمارا ان کے ساتھ رشتہ، محبت، تعلق، لین دین کیوں؟ ختم نبوت ایسے ہی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجے ہیں. جس طرح وہ خصوصیت ہے، اللہ کی قسم اسی طرح محمد الرسول اللہ کا خاتم النبیین ہونا بھی آپ کی خصوصیت ہے. اگر کوئی آج انکار کر دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سعودیہ والوں کے لیے نبی بن کر آئے تھے، مسلمان رہے گا؟ کیوں جی؟ مسلمان مانو گے اسے؟ اس نے اللہ کے نبی کی خصوصیت کا، پیارے پیغمبر کی عظمت کا، جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو نبیوں میں سے کسی کے حصے میں نہیں آئی، اس خصوصیت کا انکار کرتا ہے. کوئی نہیں مسلمان مانتا. اللہ کے نبی نے کہا ہے نا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے نبیوں پر 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے جو اللہ نے مجھے دی ہیں، کسی نبی کو عطا نہیں کی. ان میں سے ایک چیز ہے ختم بی النبیون، اللہ نے میرے ساتھ نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، نبیوں کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اور یہ قرآن کی آیت جو 40 نمبر آیت ہے سورہ احزاب کی، میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اب خود جا کے گھر میں پڑھ لینا، اس پر غور کریں ذرا. اللہ کہتے ہیں وہ خاتم النبیین، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، وہ اللہ کا رسول ہے اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہے. یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ تو بدیہی چیز ہے. اور پیارے پیغمبر نے یہ چیز ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں احادیث ہیں امام الانبیاء کی، متواتر احادیث کی کتابوں میں، جن میں اللہ کے نبی نے اس عقیدے کو کھول کھول کر بیان کر دیا، مثال دے کے سمجھایا. آپ نے فرمایا میری مثال اور پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے گھر بنایا بہت اچھا، عالی شان، عمدہ، 1 اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، اس نے لوگوں کو دیکھنے کی دعوت دی، سارے آ کر دیکھتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اور ہر بندہ کہتا ہے کاش اس جگہ پر اینٹ لگی ہوتی. امام الانبیاء کہتے ہیں وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، میں وہ اینٹ ہوں اسلام کے محل کی آخری، اور میں نبیوں کے سلسلوں کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں. پیارے پیغمبر نے کہا اِنَّ لِی اسماء، میرے نام ہے، انا محمد ہو، میں محمد ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے انا احمد ہو، میں احمد ہوں. انا الماہی، میرا نام ماہی ہے، یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میرے ساتھ کفر کو مٹائے گا. وانا الحاشر، میں حاشر ہوں، میرا نام حاشر بھی ہے. یحشر الناس علی قدمی، قیامت والے دن لوگ میری قدموں پر اکٹھے کیے جائیں گے. وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور میں عاقب ہوں. عاقب کا معنی ہے جس کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا ہی نہیں. جو اللہ کا بھری پڑی ہیں حدیث کی کتابیں، درجنوں احادیث تواتر کے ساتھ یہ موجود ہے، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ. یار ایک آیت نہیں، یہ تو خاتم النبیین کی واضح آیت ہے نا. میں 10 آیتیں اور بھی پیش کر سکتا ہوں قرآن مجید سے جس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہوتا. 20 احادیث ہیں، جو ایک آیت کا انکار کر دے مسلمان رہتا ہے، جو ایک صحیح حدیث کا انکار کر دے مسلمان رہتا ہے. متفق علیہ حدیثیں ہیں یہ بخاری کی، مسلم کی. لیکن بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جن کے ساتھ صحابہ نے یہ سلوک کیا کہ ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا، اللہ کی قسم سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں پوچھا بھئی یہ جو مسلمہ کذاب دعویٰ کرتا ہے رسول ہونے کا، اس کو کہو دلائل دے آ کر ثابت کرے اپنے آپ کو رسول ہونا. کوئی دلائل نہیں مانگے، کوئی اس کا موقف نہیں سنا، اللہ کی قسم نہیں سنا موقف. کوئی نہیں کہا تیری دعوت کیا ہے، تیرا مشن کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے. بھئی یہ مسلمہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سچ ہے، قیامت تک نہیں ہے کوئی نبی محمد الرسول اللہ کے بعد جو دعویٰ کرتا ہے اس کو دلائل دینے کی، اس سے پوچھنے کی، اس کا موقف سننے کی اللہ کی قسم ضرورت نہیں. صحابہ نے ضرورت نہیں محسوس کی، پھڑکا دیا ان کو. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہماری عدالتیں لگتی ہیں، یہ انگریز کے اس پالتو کے
پیروکار وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خلاف، اللہ کی قسم ختم نبوت کے خلاف دلائل دیتے ہیں، مسلمانوں کی لا الہ الا اللہ کے ملک کی غلیظ عدالتوں میں جا کر وہ کتے، انگریز کے پالتو کتے، اسلام کے دشمن، ختم نبوت کے ڈاکو، وہ بھیڑیا، اس کو نبی ثابت کرنے کے لیے دلائل ہماری عدالتوں میں دیے جاتے ہیں، اور ہمارے جاہل گدھے الو کے پٹھے، اللہ کی قسم عقل کے اندھے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، وہ ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، ان کو اپنی تفسیریں چھاپنے کی بھی اجازت ہے، ان کو یہ کرنے کا بھی حق ہے۔ یہ اپنی چار دیواری کے اندر جو گند کھولنا چاہے اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، ان کو کھولنے کا حق حاصل ہے۔ اگر ہوتا صدیق اکبر کا دور تو ان کتوں کو ایسے پوچھا جاتا، ایسے ان کے دلائل سنے جاتے، اللہ کے نبی کی حرمت اور سیرت کے خلاف، ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف۔ کیا یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ غداری نہیں؟ یہ ہمارے چیف جسٹس غداری نہیں کر رہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ؟ محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس سے بڑی غداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ ساری قوم کر رہی ہے، اکیلے وہ تو نہیں کر رہے، حکمران بھی کر رہے ہیں، عدلیہ بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ اگر سجا بنت الحارث، وہ جھوٹی کذاب عورت، وہ کہتی میں نبی ہیں، ابو بکر صدیق کے دور میں اسے دلائل لیے جاتے، سنے جاتے، صحابہ سنتے اس کے دلائل، ان کو موقع دیا جاتا، اپنا موقع پیش کرو، اپنی دعوت بتاؤ، کیا چاہتے ہو تم؟ یہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا ملک ہے۔ لا الہ الا اللہ کی خاطر، محمد الرسول اللہ کی خاطر 20 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، اس کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہم کچھ آزاد ضرور ہوئے، کچھ آزادی ملی ہے ہمیں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ان انگریزوں نے اپنے پالتو مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں ہمارے اوپر وائس رائے کے طور پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ آج تک ان کی غلامی کے اندر ہم 76 سالوں سے سانس لے رہے ہیں۔ ان کو وہاں سے اپنے ملکوں سے، پہلے وہ آئے تھے، اپنی فوجیں لائے تھے، سارا کچھ لے گئے، لیکن ان کو یہاں سے ماشاءاللہ ایسے ہیرے، ایسے نمونے، ایسے سپیشل ابن سبا اور ابن ابئی کے پیروکار، اس کی روحانی اولاد کے فرزند تھوک کے حساب سے مل گئے۔ انہوں نے ڈیوٹیاں لگا دی ان کی کہ دیکھنا کبھی اس ملک کو لا الہ الا اللہ کا ملک نہ بننے دینا، محمد الرسول اللہ کا ملک نہ بننے دینا، جو چاہو گے تمہیں دیں گے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ملک نہیں بننا چاہیے۔ قسم اللہ کی 76 سالوں میں ان غداروں نے، اس ملک کے نمک حراموں نے، ان انگریزوں کے، امریکہ کے، اس کی ایجنسیوں کے پالتو کتوں نے 76 سالوں سے اس ملک کو اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ کا ملک نہیں بننے دیا آج تک، محمد الرسول اللہ کا ملک نہیں بننے دیا آج تک۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے ہمیشہ ان غداروں، ان ملک کے غداروں، ان کرپٹ قسم کے لوگوں، ان جماعتوں، ان کو ووٹ دیے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، ان کی ہم نے جو ہے نا جناب ان کو مضبوط کیا ہر طرح سے، ہم بھی اس میں حصے دار ہیں ان ساری چیزوں میں۔ جو لوگ آپ کے پاس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر آئے، آپ نے ان کو ہمیشہ کنڈیم کیا۔ کل ان 20 لاکھ لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، میرا اور آپ کا سب کے گریبان ہوں گے، ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر گلے کٹوائے تھے، عصمتیں لٹوائی تھیں، خون کے دریا عبور کیے تھے، ہم نے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا،
خطرات میں ڈالیاں تھی، اپنی ساری زندگی دنیا کی ہر شے، ہر مفاد داؤ پہ لگایا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ملک بنے۔ بتاؤ تم 25 کروڑ تھے، اس کو لا الہ کا ملک بنانے کے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ کیا جواب ہوگا میرا اور آپ کا؟ نواز شریف کو ووٹ دے کے آئیں، زرداری کی پارٹی کو مضبوط کر کے آئیں، جنہوں نے بے دریغ اس ملک کو لوٹا، اس کو یہودیوں عیسائیوں کی جھولی میں پھینکا، ان کے مفادات کا تحفظ کیا، ان کتوں کے پاس جا کر ان کی جھولیوں میں اس ملک کی ہر مفاد کو بیچا، ان کو مضبوط کر کے آئے ہیں دنیا میں ہم۔ اس جواب سے رب کے ہاں سرخرو ہو جاؤں گا میں اور آپ؟ میرے بھائیوں، پاکستان مرکزی مسلم لیگ اللہ کے فضل سے پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ملک، حقیقی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ملک بنانا چاہتی۔ اور یہ لوگ آپ کے پاس موجود ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ملک بنے، ہم اللہ کے ہاں جواب دینے کے اہل ہو جائیں، رب کو جواب دے سکیں ان 20 لاکھ لوگوں کی قربانیوں کا کہ ہم نے کچھ کیا، کردار ادا کیا ہے، تو پھر موقع ہے، پھر یہ جو 76 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں نا، اس رویے کو بدلو، چھوڑو، ختم کرو یہ سارا۔ اس ملک کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ملک بنانے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔